سے پہلے پہلی دنیا میں آپ کے آنے سے پہلے کے دور میں نبیوں کے تذکرے کے اندر نام احمد سے یاد کیا جاتا ہے. اس لیے جب آپ صرف اس نام کے معانی پہ غور کرتے ہیں تو احمد سے مراد وہ ہستی ہے جس نے کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی سب سے شاندار حمد پڑھی ہو. اور بلکہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی بھی قیامت تک اور احادیث مقدسہ کے اوراق یہ بتاتے ہیں کہ پہلے جہان سے ہی اللہ کی حمد کے ترانوں میں سب سے عظیم ترانہ مالک کریم نے پیارے محمد مصطفیٰ شفیق کے لبوں سے جاری کروایا. اور جہاں سے احادیث مقدسہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں چلنے والے رب کی حمد کا جو ترانہ ہے اس کے سب سے بڑے سرخیل اور اس کی سب سے بڑی خوبصورت انداز میں پڑھنے والی جو ہستی ہیں وہ آپ کی اور میری طرف مبعوث کیے گئے رحمت للعالمین حضرت محمد کریم ہیں، جنہوں نے آسمان کے اس پار بھی اور اس پار بھی اللہ کی حمد کے سب سے جامع ترانے کو جاری فرمایا. اس لیے امت محمدیہ کا ایک بہت بڑا وصف ہے کہ یہ خود کو اللہ کے حمدیہ ترانے میں مشغول رکھتی ہے. اس لیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بے شمار جو نماز کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، جملے ہیں، اگر آپ ان پہ غور فرمائیں گے تو وہ سارے کے سارے ہی لفظ حمد سے بھرپور ہیں. حتیٰ کہ قیام میں سورہ فاتحہ شریف جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی وہ خود ترانہ ہی الحمدللہ رب العالمین، وہ خود ہی ترانہ اللہ کی حمد کے کلمے سے شروع ہوتا ہے. تھوڑی دیر بعد جب ہم سجود اور قیام میں جاتے ہیں تو تسبیحات خود بتا رہی ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم. حتیٰ کہ جب امام کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ سنتا ہے اللہ، لمن حمدہ جو بھی اس کی حمد بیان کرتا ہے وہ اللہ سماعت کرتا ہے. یہ نعرہ ہی یہی ہے. اور یہاں کے پچھلے سارے احباب کھڑے ہو کے کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اے پالنہار حمد و تعریف کا تو حقدار ہے ہی تو. اور اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ جب سجود میں جاتے ہیں تو بالکل بستیوں میں اپنے ماتھے کو زمین پہ رگڑ کے پھر اہل ایمان اللہ کی حمد کا ترانہ بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یعنی خود کو بستیوں میں گرا کے اور اللہ رب العزت کے الاعلی بلند ترین ہونے کی اعلان کرنا عبادات میں انگوٹھی میں نگینے کی طرح جو ہماری نماز ہیں یہ اس کے آداب ہیں، یہ اس کے اراکین ہیں جس کی چند تذکرے میں آج کی ذکر اللہ کی اس جمعہ کی نشست میں دہرائی کے طور پہ آپ کے کانوں تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تو یہ حمد کی تسبیح پوری کائنات میں جاری ہے.
اس کا یہی میٹھا میٹھا انداز ہے جو ہم بیان کرتے ہیں. اس میں یہی پاکیزہ کلمات ہوتے ہیں جو ہمارا نبی ہمیں سکھا کے گیا ہے. جب ہم فرض نماز ادا کرنے آتے ہیں، نوافل یا سنن ادا کرتے ہیں، تو اس تسبیح کا ایک خاص کوٹا، اس تسبیح کا ایک خاص حصہ اہل ایمان کی طرف سے اس زمین کے اوپر ادا ہو جاتا ہے. کبھی حمد کی تسبیح پڑھتے ہوئے ہم بطور عادت ہی اس کو پڑھ دیتے ہیں. گہرائی کے ساتھ اللہ کی حمد کی تسبیح کے معانی جو ہیں اس میں غور نہیں کرتے. ایسے ہی اجمالی تسبیح کی جو عبادت کی جو عادت ہے اس میں بھی پڑھ دیتے ہیں. ہمارے کریم اس کو بھی قبول فرما لیتا ہے. یہ تسبیحات کبھی رائیگاں نہیں جاتی. ان میں سے کچھ کلمات تو اتنے وزنی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. یعنی دو جملوں کے حق میں اللہ کے نبی نے قصیدہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ دو جملے ہیں، دو کلمات ہیں جو کہ زبان پہ تو بہت ہلکے پھلکے ہیں، میزان میں بہت وزنی ہے اور رحمان کو بہت محبوب ہے. یا وہ کون سے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ کے ساتھ ایک جملے میں وبحمدہ اور دوسرے جملے میں العظیم لگانے سے حدیث مصطفیٰ کے اندر ان ترانوں کے جو نبی نے خود ان کی عظمت اور شان کے حق میں جملے فرمائے ہیں، تو یہ صرف تسبیحات کا جو ترانہ ہے اس کے حق میں نبی فرما رہا ہے. یہ میزان پہ بے پناہ وزنی ہے. ہر جملہ تسبیح کا آخرت کے جہان کی جو کرنسی ہے، جس کی وہاں سب سے زیادہ قدر ہے، جسے ہم نیکی کہتے ہیں، اجر کی صورت میں جو ملتی ہے، تو ایک ایک سبحان اللہ کے جملے پہ حرف کے اوپر اللہ پاک ہمارے لیے نیکیوں کا اسٹاک جو ہے وہ اگلے جہان میں جمع فرما دیتے ہیں. اور جب ہم اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو اس پورے جہان کی جو مخلوقات ہیں خود کو ان کی ہم آہنگی میں پاتے ہیں. اس لیے مالک کریم ہمیں متعارف کروا رہا ہے الشمس والقمر بحسبان. یہ صرف تم نہیں تسبیح کر رہے، سورج اور چاند بھی اللہ کی حمد کی تسبیح کر رہا ہے. بے شک انداز اس کا الگ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی اللہ کی حمد کی تسبیح میں مشغول ہے. بے شمار خبریں اللہ سورج اور چاند کے بارے میں ہمیں مطلع کرتا ہے. ساتھ میں یہ بھی فرمایا الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند جو ہے تسبیح میں لگا ہوا ہے. بے شمار فائدے اللہ نے ہمیں درختوں اور پھلوں اور ان کے گنوائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا والنجم والشجر یسجدان. یہ جو سبزہ اور یہ جو جھاڑیاں اور یہ جو درخت ہیں یہ تو اللہ کو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے جب ہمیں عبادات میں دعوت دی جاتی ہے تو خود نبیوں کے ذریعے سکھایا جاتا ہے کہ تم بھی سیکھو. جیسے سارا جہان عبادات میں مشغول ہے تو اے اللہ کے بندو تم بھی اپنے رب کی حمد سیکھو. نبیوں کا کام ہے انسان کو حمد کا ترانہ سکھانا.
نبیوں کا کام ہے ان کو سجود اور رکوع اور قیام اور اللہ سے معراج کے جو آداب ہے ان پہ مطلع کرنا۔ ہر نبی نے عبادت گاہوں میں اپنے ماننے والوں کو اللہ کی عبادت کا ڈھنگ سکھایا، سبحان اللہ۔ اور یہ عبادت کے مختلف طرز ہیں جو ہماری کمائی بنتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ عبادت میں مشغول نہیں ہیں تو آپ بیکار ہیں، آپ کا تو کام ہی عبادت ہے، آپ کی تو تشکیل اور بناوٹ کا مقصد ہی عبادت ہے۔ باقی ساری چیزوں کے مختلف کام اللہ نے گنوائے ہیں، ان میں بیشتر کا کام تو ہماری خدمت ہے، لیکن جب ہمارے کام کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ آپ کو تو صرف بنایا ہی عبادت کے لیے گیا ہے، یہ دیگر سارے کام تو ثانوی نوعیت کے ہیں، اور یہ عبادت ہی ہمارا کام ہے۔ اور جب نبیوں کی نشستیں سجتی ہیں تو در حقیقت آدم کے بچوں کو کارآمد کرنے کا طرز بتایا جاتا ہے۔ اس لیے جب اہل نبی اور اہل رسول جو ہے انہوں نے زمین پہ جب بھی اپنا ممبر بچھایا تو نیچے جو سجنے والی ہستی تھی وہ انسان تھا، کہ جیسے ہمارے ہاتھوں میں لکڑی اور لوہا اور پتھر اور یہ دنیا کی چیزیں سنور جاتی ہیں، انسان کے ہاتھوں میں کوئی چیز آتی ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی آئی تو کوئی بڑھئی بن کے اس کو سوار دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں لوہا آیا تو وہ اس کو سوار دیتا ہے، کسی کے ہاتھ میں ربڑ آئی تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی شکل تشکیل دے دیتا ہے۔ جیسے دیگر مخلوقات انسانی ہاتھوں میں سنورتی ہیں اور بنتی ہیں، ایسے ہی جب یہ نبیوں اور رسولوں کے سامنے انسان حاضری کرتا ہے تو انسان سنورتا ہے، انسان بنتا ہے، اس کی قیمت لگتی ہے، اس کے ہنر اجاگر ہوتے ہیں، اس کی ذات کے اوپر محنت ہوتی ہے۔ اس لیے نبیوں کا جو محنت کا سب سے بڑا رخ ہے وہ کوئی زمینیں یا چیزیں یا جگہیں نہیں ہیں بلکہ انسان ہے۔ اس لیے جب آپ نبیوں سے متعلقہ کسی نشست میں آئیں گے تو خود کو ٹاپ پریورٹی پہ پائیں گے کہ آپ کا سنورنا، آپ کا بننا، آپ کا ہونا، آپ کی تاریخ، آپ کا مقصد حیات، آپ کی بناوٹ، آپ سے متعلقہ گفتگو، یہ سب سے ٹاپ پہ نبیوں کا موضوع ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی جب خالق کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا خالق کر کے، اور جب اپنی بھی بات کرتے ہیں تو خالق کا رسول آپ کی طرف، تب بھی آپ ہی موضوع گفتگو ہوتے ہیں۔ اگر کبھی فرشتوں کی بات ہوتی ہے تو اللہ کے خادم، لیکن آپ کے لیے بنائے گئے جہان کے نظام کو سنبھالنے والے، آپ کے امدادی، آپ کے خیر خواہ، آپ کے حق میں بولنے والے، آپ کے کاندھوں پہ بیٹھے آپ کی ادائیں لکھنے والے۔ تو جب آپ وقت کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو در حقیقت آپ مین ہستی ہوتے ہیں، آپ موضوع گفتگو ہوتے ہیں۔ اتنی اہمیت کائنات میں انسان کو کہیں نہیں ملتی جتنی وقت کے نبی کی بارگاہ سے وصول ہوتی ہے۔ اس میں اس کو خبر ہوتی ہے کہ خالق بھی اگر مخلوق میں سے تذکرے کر رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ جب وہ اپنی تخلیقات اور شاہکار اس کا اظہار کرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد جب وہ اپنا صرف تعارف بھی کروا کے کہتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، اللہ الصمد، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو تھوڑی دیر بعد وہ ہمیں احساس دلواتا ہے کہ جو میں تم سے گفتگو بھی کر رہا ہوں یہ تمہارے پیار میں کر رہا ہوں۔ جب تھوڑی دیر بعد ہمیں کہتا ہے کہ تم سجدے کر لو، رکوع کر لو، وضو کر لو، تو تھوڑی دیر بعد گنواتا ہے کہ میں تو بے نیاز ہوں،
تمہارے اس کرنے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، پر میں یہ سب پیکج تمہارے لیے لے کے آیا ہوں، تمہیں فائدہ پہنچے گا، میں تمہیں مزید